أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 2 کریں گے. پچھلے سیشن میں ہم لوگ حدیث نمبر 1 کیے تھے. آج کی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم. میں پہلے عربک ٹیکسٹ پڑھتی ہوں، اس کے بعد ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ایکسپلینیشن کرتی ہوں. عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمنة ربتها وأن ترى الحفاة العراة قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل اتاکم یعلمکم دینکم. رواہ مسلم. تو حدیث کا ٹرانسلیشن یہ ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے. اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے. اس پر سفر کے آثار نہیں دکھائی دیتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا. وہ آیا، یعنی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی یعنی آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں۔ پھر اس نے کہا آپ پھر اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دینے لگے گی، اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد سائل چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، وہ تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے۔ تو یہاں پر حدیث کا یہ ٹرانسلیشن ہے، تو لیٹس گو ٹوورڈز ایکسپلینیشن۔ یہ حدیث جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ بہت ہی گریٹ جو ہے حدیث ہے، ون آف دی موسٹ کمپریہنسو جامع حدیث ہے، اور کچھ عالموں نے اس حدیث کو ام السنہ کہا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی اس جو ہے حدیث کو احادیث کی یا پھر ام السنہ کہا جاتا ہے، یا ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈیشن آف سنہ، کیونکہ تمام سنتیں پھر اسی پر پلٹتی ہے، اور اسلامی عقیدے کو یہ حدیث ایکسپلین کرتی ہے۔ اس میں اسلام، ایمان اور احسان کو بہت ہی کلیئرلی ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اسلام کے 5 پلرز کا ذکر ہے، ایمان کے 6 پلرز کا ذکر ہے، دین کے جو ہے 3 ایریاز اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ اسلام تو کیا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور ایک جنرل میننگ آف اسلام ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، یا اسلام کے دائرے میں رہنا ہے۔ اس چیز کے بارے میں ہم سب نے سنا ہوگا، لیکن جب اسلام ایمان کے ساتھ جب اس کا ذکر آتا ہے تو اسلام کے کچھ خاص معنی ہو جاتے ہیں، اور ایمان کے جو ہے کچھ خاص معنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان جنرل اگر آپ اسلام اور ایمان کا ذکر کریں گے تو دونوں سنونیمسلی یوز ہوتے ہیں، یعنی جیسے اگر آپ اسلام کوئی قبول کر لیے یا ایمان اس کے دل میں ہے تو سنونیمسلی یعنی ایک دوسرے کی جگہ یہ ورڈز، یہ ٹرمز آتے ہیں۔ لیکن جب اسلام اور ایمان ساتھ میں آتے ہیں تو اسلام کے اسپیسیفک کچھ میننگ ہو جاتا ہے، اور ایمان کا اسپیسیفک کچھ جو ہے میننگ ہو جاتا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے ڈیٹیل میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام کیا ہوگا جب دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو اسلام آؤٹر ایکشنز ہوں گے، افعال ہوں گے، اور ایمان انر ایکشنز ہوں گے، اندر کی حالت اور سوچ اور عقیدہ اور یقین یہ ہوگا۔ یہ حدیث کے نریٹر یا پھر روایت یہ حدیث کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اگین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پچھلی حدیث میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں ہم نے لیا تھا۔ اب اس حدیث میں سب سے پہلے اب آپ دیکھیے کیا ہے، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ یہاں پر اس حدیث میں انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کچھ سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
उन सवालों का जवाब देते हैं जिसके डिटेल्स जो है इस हदीस में इंशाअल्लाह ताला हम लेंगे। तो अब यहाँ पर पहले हिस्से में एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स नमूदार हुआ जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल सख्त स्याह थे। तो यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स या अपीयरेंस में चीजें बयान की गई है। किसकी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अब वो जो इंसानी शक्ल में आए, दो चीजें उनके बारे में बताई गई। क्या है वो दो चीजें? सबसे पहले उनका लिबास, ठीक है, वो इंतहाई सफेद लिबास। अब यहाँ पर इंतहाई सफेद लिबास यानी तारीफ की जा रही है, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास पसंद था, वो पहनते थे। यानी एक जगह तो आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफेद पहनो और अपने मुर्दों को कफनाओ। हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि सफेद लिबास को अच्छा नहीं मानते या अपशगुन मानते हैं, या सिर्फ बेवाओं का जो है लिबास माना जाता है या अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बहुत पसंद था, वो खुद पहनते थे और दूसरों को भी पहनने के लिए कहते थे। यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इंसानी शक्ल में आए थे, तो वो क्या किए? सफेद लिबास में आए। और इस हदीस में जैसे बताया जा रहा है तो तारीफ हो रही है यहाँ पर कि वो इंतहाई सफेद लिबास में आए। देन सेकेंड जो उनके अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है वो है स्याह बाल यानी ब्लैक हेयर। तो अब हमको तो पता है कि शरीयत में बाल को काला रंगना जो है वो जायज नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो नेचुरली ये जो इनके काले बाल होंगे वो नेचुरली काले होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनकी तारीफ की गई कि वो सफेद लिबास में आए और स्याह उनके जो है बाल यानी बिल्कुल ब्लैक जो है उनके बाल थे। अब आगे ना इस पर सफर के कोई आसार दिखाई देते थे, ना हम में से कोई इसे जानता था। यानी अब आप देखिए ट्रैवलिंग के आसार, वैसे हम ट्रैवल करके कहीं जाते हैं तो ट्रैवलिंग के आसार वैसे भी नजर आते हैं। जैसे ट्रैवल कर कर अगर कोई आए तो टायर्ड, बिखरे बाल, और फिर यानी आजकल का जो सफर आरामदा है, आप फ्लाइट से जाते हैं लेकिन फिर भी सफर से आने के बाद एकदम से थकान, टायर्ड, बाल थोड़े से बिखरे हुए तो आसार नजर आते हैं। तो लेकिन उन दिनों का सफर तो घोड़ों का सफर, ऊंटों का सफर था, तो और भी जो है क्लियरली सफर के आसार नजर आते थे। लेकिन अब इस आदमी को देखने पर ना सफर के आसार कोई नजर आते थे और ना हम में से कोई इसे जानता था। यानी वो प्रॉपर मदीने के रहने वाले नहीं थे, तो मदीने से कहीं ना कहीं बाहर से आए थे, लेकिन उन पर कोई ट्रेसेस सफर के नहीं मिल रहे थे। तो ये एक अजीब बात थी, स्ट्रेंज चीज जो है उनकी नजर आ रही थी। यहाँ पर ये शख्स कौन थे? जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो आए वो बहैसियत एक स्टूडेंट के और एज अ टीचर भी आए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो है वो एज अ स्टूडेंट सवाल कर रहे थे और एज अ टीचर सहाबा अकराम उनके सवालों से सीख रहे थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ये सीखने से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब देने से आज तक हमको फायदा पहुंच रहा है इस हदीस से। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपीयरेंस एकदम स्ट्रेंज और कैची, ये अल्लाह ताला की तरफ से था ताकि लोगों का अट्रैक्शन हो और अटेंशन के साथ लोग केयरफुली आपकी बात सुने, इंटरेस्ट से सुने, क्योंकि वो बात जो आगे करने वाले थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले थे। एक और चीज, फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना, तो ये हदीस से साबित है ही है। यानी ये हदीस से जैसे हमको पता चलता है कि आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आए, एंड क्लियरली जो है ये पता चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंसानी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए।
اور اس کے علاوہ پر بھی کئی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، اور دوسرے احادیث سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی کس کے شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی کے شکل میں آتے تھے۔ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ خندق وغیرہ میں بھی صحابہ کرام کی فرشتے انسانی شکل میں آئے اور مدد کیے۔ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ پر قرآن میں حضرت مریم کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، جب لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، کیونکہ اسی لیے وہ ان کے لیے کیا کیے تھے؟ کھانا لے کر آئے تھے۔ تو فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ صحابہ کرام جو ہے اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آگے حدیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ حدیث ہے نا، تو نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے رانوں پر رکھ دیے۔ اب یہاں پر دو جو ہے ایکسپلینیشنز اس کی دی ہوئی ہے۔ ایکچولی ضمیر جو ہے اس میں ہو ہے، کفیہ علی فخذیہ، تو اس میں دو طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایک تو وہ قریب آئے، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو ایک تو وہ بہت قریب آئے اور آ کر کیا کیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ہاتھ اپنے، یعنی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جو آئے تھے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے، رانے یعنی تھائز۔ ٹھیک ہے، تو ہو کا جو ضمیر آیا ہے، کچھ نے ایکسپلین کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھائز کے اوپر ہاتھ رکھی، اور کچھ نے ایکسپلین کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے خود کے تھائز پر جو ہے اپنے ہاتھ رکھے۔ امام نووی نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے خود کے تھائز پر جو ہے ہاتھ رکھے۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے دا مینر آف سٹنگ، یعنی اب جب کوئی امپورٹنٹ بات کرنا ہے یا کوئی امپورٹنٹ بات سیکھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ ویری کلوز، اینڈ دین بہت ہمبل اور بہت پولائٹ۔ اور جس طریقے سے آپ بیٹھے تھے جبرائیل علیہ السلام، آپ کی اپیئرنس بھی جو ہے بہت کیچی تھی، بہت اٹریکٹ کرنے والی تھی، اور اس کے علاوہ پر جس طریقے سے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، بالکل گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر قریب، یعنی بہت امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ بھی جو ہے کیا تھا، سارے صحابہ کرام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا تھا، کیونکہ اب جو وہ بات کرنے والے تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے آپ کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب جبرائیل علیہ السلام جو آئے، ان کے بیٹھنے کا جو طریقہ تھا وہ ایک تو ویری پولائٹ، ویری ہمبل اینڈ بہت کلوز بیٹھے، کیونکہ ان کو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے کیا کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی تھی۔ اس کے بعد پوری اٹینشن انہوں نے گراب کیا، اور اس کے بعد سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اور اس سے پہلے کہا یا محمد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدتمیزی سے یا پھر عام انسان کی طرح نہیں پکارنا ہے، جیسے سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم پکارو رسول کو پکارنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے یا محمد کہا، اس کے ایکسپلینیشن میں یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ ریسٹرکشن ہو سکتا ہے صرف جو ہے عام انسانوں کے لیے ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک فرشتے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کے نزول سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اور ویسے بھی آپ اپیئرنس سے جبرائیل علیہ السلام اور کیونکہ پراپر جو ہے وہاں کے تھے نہیں، کہیں اور سے آئے تھے،
تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آس پاس کے جو ہے رہنے والے دیہاتی یا بدو یہ ہے وہ شو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یوزولی جو دیہاتی اور جو بدو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا رف اور تھوڑا سا روڈ جو ہے ہوتے ہیں. اللہ عالم، یہ ساری ایکسپلینیشنز جو ہے اس کے بارے میں دی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے قرآن کے حکم سے ثابت ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں. پھر پوچھا اسلام کے بارے میں مجھے خبر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب دیا 5 پلرز آف اسلام جو ہے کے بارے میں بتایا. کیا بتایا؟ 5 بنیادی ارکان، 5 بیسک جو پلرز ہے اسلام کے، اس کے بارے میں بتایا. نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، نے انسانی شکل میں تھے، وہ جو ہے آپ سے سوال کیا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی سب سے پہلے اسلام کیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالی الہ ہے، اور وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. پھر وتقیم الصلاۃ، یعنی یہاں پہ نماز قائم کرنے کی بات بتائی. وتؤتی الزکات، زکات کی ادائیگی. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج اگر تم استطاعت رکھتے ہو اس کی. تو اب یہاں پر 5 پلرز بتائے، ایک جو ہے گواہی اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور پھر دوسرا جو ہے نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر استطاعت ہو تو پھر حج کے اوپر جانا. یہ 5 پلرز کو ہم کیا کریں گے، ڈیٹیل میں نیکسٹ حدیث میں لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو اس کا سوال دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کلمہ توحید کا اقرار، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو یہ کرنے کے کام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اندر کی حالت مینشن نہیں کی گئی. تو اسلام کا مطلب کچھ ایکشنز، کچھ افعال جو ظاہری ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جب اسلام اور ایمان ساتھ میں آئے ہیں تو اسلام کیا ہے، کچھ باہری ایکشنز ہے، افعال ہے، ظاہری طور سے کچھ کرنے کو کہا ہے. اور ویسے تو اسلام کیا ہے، سپرد کر دینا ہے، سبمٹ کر دینا ہے. تو اب یہ کیا ہے، اسلام لوگوں میں اعلان کرنا ہے شہادہ کے ساتھ، پھر باقی 4 ارکانوں پر عمل کر کے ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہم اسلام کے اندر ہیں. شہادہ یقین اس بات پر کرنا اور لوگوں میں اعلان کرنا. دارالارقم کے یوٹیوب چینل کے اوپر کلمہ توحید کے جو ہے لیکچرز ہیں، میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ وہ سنیں ڈیٹیل میں جو ہے شہادہ کے بارے میں جاننے کے لیے. اور اب اس سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام صرف دل کی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ صرف دل کی کیفیت نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہے اسلام ہے وہ کافی ہے، آؤٹ ورڈ ایکشنز کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو صرف دل میں اگر اسلام ہے اور آؤٹ ورڈ ایکشنز نہیں ہے تو یہ انف نہیں ہے. اسلام کا مطلب دل کی کیفیت کے ساتھ ساتھ آؤٹ ورڈ ایکشنز بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی اسلام لے کر آئے اور اس کو چھپا لے، اس کو ظاہر نہیں کرے، تو پھر یہ درست نہیں ہے. جب آپ اسلام لے کر آتے ہیں یا پھر اسلام میں ہوتے ہیں تو اس کو اپنے آؤٹ ورڈ ایکشن سے بھی شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر شہادہ ٹیسٹمنی میں بلیونگ یقین کرنا، انفارمنگ، اناؤنسنگ اینڈ پبلسائزنگ، یعنی لوگوں کے سامنے گواہی بھی دینا ہے، پھر باقی کے 4 ارکان سے شو بھی کرنا ہے. اب یہ سب کیا ہے، حالانکہ اسلام آؤٹر ایکشنز ہے، لیکن ان ایکشنز کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ آف ایمان ہونا ضروری ہے. اینڈ یہ ایکشنز یا پھر یہ اعمال کا اجر صرف انٹینشن سے ہوگا، صرف نیت سے ہوگا. یہ ہم پچھلی حدیث میں لے چکے. اینڈ منیمم اماؤنٹ آف ایمان اسلام کے لیے ضروری ہے، وہ فرسٹ پلر شہادہ میں ہی ہے کہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، یعنی عبادت کے حقدار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب ان جو ہے 5 پلرز کے بارے میں ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ حدیث میں لیں گے. اور یہاں پر
حدیث میں ہم کیا کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب جب یہ سوال کا جواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 پلرز کے بارے میں بتایا. تو اس نے کہا, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا, صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق دیتا ہے. یعنی خود ہی سوال کیے, اور سوال کرنے والا نیچرلی کیا ہوگا, جب سوال کرے گا جب اس کو معلوم نہیں ہے اس کا آنسر, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا, جواب دے دیا, تو پھر خود ہی کہا کہ ہاں ہاں تم نے سچ کہا. تو اب یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ سوال کرنے والے کو نہیں معلوم ہے, اور اگر معلوم بھی ہے تو یہ سوال کس چیز کے بارے میں ہے, دین کے بارے میں سوال ہے. تو دین کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آبویسلی سورس آف انفارمیشن کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. کچھ معلوم اگر وہ سامنے والے کو ہوا تو انہیں کہاں سے معلوم ہوا ہوگا, نیچرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہوگا. لیکن سٹل وہ انسان کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں آپ نے سچ کہا. تو صحابہ اکرام کے لیے بہت تعجب والی بات تھی کہ ان کی بولڈنس, ان کا وہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کہ یہ آپ صحیح بول رہے ہیں. یہ ایک اور طریقہ تھا سب کا جو ہے اٹینشن گراب کرنے کے لیے. اور جبرائیل علیہ السلام یہاں پر بیسیکلی, جیسے اینڈ آف دی حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے صحابہ اکرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے, رائٹ. تو یہ ایک طریقہ جو ہے تھا, طریقہ ہے, اگر ہم کو کسی کے سامنے بات کرنا ہے یا بات رکھنا ہے یا کسی کو بات سمجھانا ہے. جیسے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے ہم ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے ہیں, کبھی جو ہے وہ ہم سے عمر میں بڑا ہوتا ہے, کبھی رتبے میں بڑا ہوتا ہے, یا کبھی جو ہے وہ غیر مسلمان ہوتا ہے جس سے شاید ڈائریکٹلی بات نہیں کی جا سکتی ہے, اور اس کے سامنے ہم کو کیا کرنا ہے, کوئی بات رکھنا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے اتنا بیوٹیفلی آئے, وہ جب انسانی شکل میں آئے تو صحابہ اکرام سے بھی ڈائریکٹ بتا سکتے تھے, لیکن ان کا طریقہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اٹینشن گراب کیے, پھر سوال جواب میں جو ہے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سوال کرتے رہے, وہ جواب دیتے رہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کسی کے سامنے بات رکھنے کی جس سے شاید ڈائریکٹ بات نہیں رکھی جا سکتی ہے, یا پھر کسی کے سامنے کلیئرلی جو ہے بات رکھنا ہے. اور اکثر جو ہے میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اسی طرح سے بات کریں, ٹھیک ہے. دو لوگ اگر بات نہیں بھی کرے تو سوال جواب کے اس میں کہ اچھا آپ ڈائریکٹلی, کیونکہ ہسبینڈ کا رتبہ جو ہے, عورتیں کیا کرتی ہیں گھر میں فری ہوتی ہیں تو اسلامک کلاسز جوائن کر لیتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے علم بٹور لیتی ہیں, اور سب سے پہلے گھر میں کون ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتے ہیں. تو ہسبینڈ کو جو ہے وہ بات بتانی ہوتی ہے, لیکن ہسبینڈ جو ہے رتبہ تھوڑا سا جو ہے ان کا بڑا ہوتا ہے, عورتوں کا بتانے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا, تو ان کے عزت کے احترام کے اگینسٹ ہو سکتا ہے, یا پھر ان کو ہرٹ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر بتانے کا طریقہ اکثر میں عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب بڑوں کو بتا رہے ہو یا جب رشتہ داروں کو بتا رہے ہو تو حکمت سے بات بتاؤ. جیسے آپ ان سے کنورزیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا. تو پھر یہ دیکھیے ایک حکمت ہوتی ہے کسی کے سامنے آپ بات کیسے رکھیں. تو جبرائیل علیہ السلام پہلے آئے, اٹینشن گراب کیے اپنے کس سے, اپیئرنس سے بھی, اپنے بیٹھنے کے طریقے سے بھی, اور پھر سوال جواب کر رہے ہیں. اور صحابہ ایکچولی جو ہے مقصد کیا تھا ان کا کہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ ساری بات رکھی جائے. تو پھر اب اس آدمی نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. اب اسلام کے بارے میں ہو گیا, سیکنڈ کویسچن تھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے کہا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر, فرشتوں پر, اس کی نازل کردہ کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے. اب یہاں پر ایمان کے 6 پلرز کا بیان ہوا ہے. کس کس پر؟ کہ اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان. اب ان 6 پلرز میں سے, یعنی اب اسلام کے 5 پلرز تو ہم دیکھ چکے تھے, یہ ایمان کے 6 پلرز ہیں, ٹھیک ہے.
اسلام کے جو 5 پلرز ہے اس کا ذکر تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں آتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والنبیین والکتاب والنبیین. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس آیت میں 5 کا ذکر ہے، اور سورہ قمر آیت نمبر 49 میں ان کل شیء خلقناہ بقدر، تقدیر کا ذکر جو ہے وہاں پر ہے. ایمان کے پلرز کا ذکر، جیسے نیکسٹ حدیث جو آنے والی ہے حدیث نمبر 3، اس میں اسلام کے 5 پلرز کا ذکر ہے، لیکن ایمان کے یہ جو 6 پلرز ہے اس کو پلر نام ورڈ جو ہے قرآن یا احادیث میں منشن نہیں کیا گیا، بلکہ اجتہاد سے جو ہے علماء اکرام نے پلرز آف ایمان، پلر ٹرم اس کو دیا ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو تاکہ جو ہے آپ لوگ اویئر رہے. جیسے بنی الاسلاموں میں جو ہے 5 پلرز آتے ہیں، لیکن حدیث میں یہاں پہ پلر ورڈ نہیں آتا ہے، یہاں پہ اجتہاد سے کہا گیا ہے کہ یہ ایمان کے 5 پلرز ہے. اب پلر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پلر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر، جیسے پلر اگر بلڈنگ کے پلرز ہے تو اس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو پلر کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، اگر پلر نہیں ہے تو وہ چیز کا ایگزسٹ ہونا جو ہے پاسبل نہیں ہے. اب یہاں پر ایمان جو ہے اس کی بنیاد یہ 6 پلرز ہے، اور اس میں سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان میں اللہ کے بارے میں انسان کا عقیدہ جو ہے وہ درست کرنا ہے، اور وہ درست کرنا بہت بہت ضروری ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو پورے ایمان میں بگاڑ آ جاتا ہے. ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی بھی بات، کوئی بھی ڈسکرپشن یا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام، صفات اور افعال، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت یا احادیث کی روشنی میں ہی سمجھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے ہماری مرضی ہے یا جیسے ہمارا امیجنیشن جو ہے نکلتا ہے یا جاتا ہے، اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں وہ لوگوں نے کیا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے نام بتانے میں بہت سارے ایسے نام بتا دیے. ان اوتھینٹک لسٹ جو ہے کافی لوگوں میں سرکولیٹ ہوتی ہے جو قرآن اور سنت سے یا قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے کوئی نام نہیں دے سکتے ہیں، کوئی صفت نہیں دے سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. جیسے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت گریٹ ہے یہ کہا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت گریٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ امیجن نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ گریٹ ہے، بڑے ہے تو بہت ہیوج ہوں گے، دکھنے میں بڑے ہوں گے، بڑے بڑے آنکھ ہوں گے، بڑے بڑے نعوذ باللہ، ایسا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی من مرضی سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم صرف وہ کہنا ہے یا وہ سمجھنا ہے یا وہ بتانا ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے. اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، توحید کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یعنی تمام دوسری چیزوں کی عبادت سے ہم کو کٹ جانا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جھک جانا ہے، سبمیشن اینڈ اوبیڈینس. جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے ہیں وداؤٹ کویسچننگ، وداؤٹ اینی جو ہے ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی ملال، وداؤٹ کوئی بھی چیز، اس کے اوپر جھک جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں توحید کی 3 کیٹیگریز آئیں گی: توحید الربوبیہ، الالوہیہ اور اسماء الصفات. توحید الربوبیہ یعنی
اللہ تعالیٰ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی اکیلے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہے ہیں اکیلے. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی بڈیز ہیلپ, یا کسی اور کے جو ہے مدد اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے. نہ ہماری پیدائش کے لیے, نہ جو ہے ہماری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے. ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے. دین الوہیہ یعنی عبادت کا حقدار. جب اللہ تعالیٰ پیدا ہم کو کیے, جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پرورش کر رہے ہیں, تو عبادت کا حقدار بھی یا پھر عبادت کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد, ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, سورہ ذاریات آیت نمبر 56 ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو اگر آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر جو ہے مزاروں کا سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ توحید کے خلاف ہے. ہر عبادت, نماز ہے, سجدہ ہے, قربانی ہے, طواف ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. اور دعا بھی, جیسے الدعاء هو العبادہ, دعا کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا ہے. اور نیت اور اخلاص ہم پچھلی حدیث میں لے چکے ہیں. نیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. دین توحید الاسماء و صفات, یعنی جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے قرآن اور احادیث میں آتے ہیں, کیونکہ آؤٹ یا پھر قرآن اور احادیث کے باہر تو جو ہے ہمیں سمجھنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو قرآن اور احادیث میں جو آتے ہیں وہ بالکل یونیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یونیک ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا ہے, ان کو اپنی سمجھ سے سمجھ کر انٹرپریٹ نہیں کرنا ہے, اور انسان سے کمپیئر نہیں کرنا ہے, یعنی ان کا انکار نہیں کرنا ہے. یعنی اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہے تو ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں, ہمیں شک نہیں کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نام یا صفت جو ہے قرآن احادیث میں آتی ہے, ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, اور ان کو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں سمجھنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, تو پھر انسان یوزلی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کمپیئر کرتا ہے, خود سے کمپیئر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے. انفیکٹ انسان تو چھوڑیے, کسی اور چیز کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے کسی اور سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی سمجھ سے جو ہے انٹرپریٹیشن دیتے ہوئے یا ڈسکرپشن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جیسا ڈسکرپشن قرآن اور احادیث میں ہے ویسے ہم کو سمجھنا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں, اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں, اور اس کے سامنے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب پہلا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ پر ایمان. اب دوسرا ہوا فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان میں کیا چیز ہونا چاہیے؟ یعنی فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, کریشنز میں سے ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں, اوبے کر رہے ہیں. اور ان میں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے. اگر یہ کوئی کہے کہ میں فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, یا پھر نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ فرشتوں کا ایگزسٹنس ہے, تو ایسا کہنے والا انسان مسلمان نہیں ہوگا, وہ ایمان کے اور اسلام کے دائرے سے چلا جائے گا. ہاں, کوئی یہ کہے کہ فرشتوں کی ایگزسٹنس پر تو وہ یقین کرتا ہے, لیکن میکائیل کون ہے وہ نہیں جانتا, اس کو نہیں معلوم ہے, تو وہ مسلمان ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے, اس کی نالج نہیں ہے. اور جب اس کو سمجھایا جائے گا کہ میکائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, ان کا ذکر قرآن میں ہے, اور وہ ایکسپٹ کر لے, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یعنی نالج نہیں ہے کسی کو فرشتوں کے بارے میں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دا ایگزسٹنس آف جو ہے فرشتے, تو پھر وہ کیا ہوگا؟
دائرے سے باہر چلا جائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتے کے ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے انکار کرتا ہے جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ہے، تو پھر وہ بھی اس کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ 10 فرشتوں کے ایگزسٹنس کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے علاوہ پر فرشتوں کے بارے میں ایسے ایمان رکھنا جیسے قرآن اور احادیث میں ڈسکرائب کیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق تھے، سسپینڈڈ تھے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ بلیو دس، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اگین کفر ہوگا، یہ فرشتوں کے اوپر ایمان نہ رکھنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جسے یہی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہیومن فارم میں آئے اور ان کے کاموں کے اوپر بھی یقین رکھنا، جو کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے، جیسے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے فرشتے ہیں، پھر موت کے فرشتے ہیں، تو یہ تمام فرشتوں کے اوپر بھی جو ہے کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ یہی غیب پر ایمان ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، متقی لوگ جو ہے غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں سے محبت بھی کرنا، کیونکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مارولس کریشنز میں سے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام معلق ہے، بارش کے فرشتے ہیومن فارم میں آ رہے ہیں، اعمال جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیسی کریشنز ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایک چیز یہ سوچئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو کریشنز ہے وہ اتنے مارولس ہے، تو ہمارے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ان فرشتوں کو بنایا وہ کتنے گریٹ ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور کبھی ہم نیچر کی طرف جب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کریشنز نظر آتی ہیں، ہم بہت ہی امیزڈ، بہت جو ہے تعجب کرتے ہیں جب وائلڈ لائف دیکھتے ہیں، سی لائف دیکھتے ہیں، فارسٹ دیکھتے ہیں، پانی دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جن کو دیکھ کر ہم تعجب کرتے ہیں یا امیزڈ ہوتے ہیں یا ایک دم ہم کو حیرت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کریشنز ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن صرف وہاں ختم نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس سے بہت 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 آگے اور بہت 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 ونڈرفل ہے، جس میں سے فرشتے ایک جو ہے کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نیکسٹ، کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجے ہیں اور اپنا میسج کتاب کے ذریعے بھیجے ہیں۔ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اینڈ کتاب کے علم کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، 4 کتابوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، تورات جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے کچھ صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ کا جو ہے ذکر بھی آتا ہے، لیکن پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو آج جو پچھلی کتابیں ہیں دنیا میں وہ ایگزیکٹلی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس میں جو ہے لوگوں نے کیا کیے، چینجز کر دیے، اور ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پرزرو کیا ہے۔ اب آگے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو وحی کے لیے چنا اور ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ انسان خود کچھ پڑھا کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں جوڑ سکتا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے، کچھ جو ہے چیزیں جو ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ اسپیشل کنیکشن جوڑ لیے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ یہ جو رسولوں کا سلیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے کیا کیے، اپنی وحی، اپنے پیغام کے لیے کچھ خاص انسانوں کو بطور رسول چوز کیے۔ پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رسولوں پر جو ایمان ہے اس میں یہ ہونا ضروری ہے کہ یہ سب انسان تھے،
یہ سب اللہ کے رسول تھے، انہیں غیب کا علم نہیں تھا، صرف وہی جانتے تھے، یعنی رسول کو صرف وہ علم تھا، یہ وہ لوگ وہ چیزیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا، وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، ان کا میسج سچا اور حق تھا، کوئی بھی رسول کا انکار کرنا ایمان کے دائرے سے باہر چلا جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس بالکل ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے رسولوں کے بارے میں. دین قیامت پر ایمان. قیامت پر ایمان، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ہم خبروں سے دوبارہ نکلیں گے، اعمال کے حساب کتاب کے حساب سے انسانوں کو جہنم اور جنت میں جو ہے بھیجا جائے گا. قیامت کا آنا حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہنے والا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ایونٹس ہے وہ بھی سب کچھ ہونے والے ہیں. یہ ہمیں قیامت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. سورج کا ویسٹ سے نکلنا، سور کا پھونکا جانا، لوگوں کا دوبارہ خبروں سے نکلنا، قیامت کا دن بہت سخت ہونا، اعمال کا میزان کے اوپر رکھنا اور حساب ہونا، پل صراط سے گزرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر، یہ ساری چیزوں کے اوپر پکا ایمان ہونا، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہونا. یہ سب سچ ہے، حق ہے اور ہو کر رہنے والے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے قیامت کے اوپر. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر سچ میں انسان کو کسی چیز کے اوپر جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جو ہے اس کی پریپریشن کرتا ہے، رائٹ؟ تو اگر ہم کو قیامت کے اوپر پکا ایمان ہے، پورا ایمان ہے، تو پھر قیامت کے دن کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا؟ اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اور جنت ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمتیں اس میں ہیں کہ کسی آنکھ نے پہلے دیکھی نہیں. ہماری امیجنیشن کے بہت دور، آؤٹ آف امیجنیشن، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہر عمل کرنا ہے. اور جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. تو اپنے آپ سے جو ہے ہمیں پوچھنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، یا ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. کیونکہ یعنی ہمارے ایمان کا لیول ہم کو قیامت کے پریپریشن سے پتہ چلے گا، کیونکہ ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں. جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ تعالیٰ کی آیت جو ہے مومنوں کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو پھر ایمان کے لیولز ہوتے ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو پریپریشن ہے قیامت کے لیے، تو اس سے ہم اپنے ایمان کے لیول کا حساب لگا سکتے ہیں، اور اس لیول کو بڑھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس طرح کی احادیث جو ہے اکثر پڑھ کے ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا ہے. دین نیکسٹ، تقدیر کے اوپر ایمان. تقدیر کے اوپر ایمان یہ بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے، اور سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ بھی جو ہے. اب تقدیر پر ایمان میں جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. قدر کے اوپر ایمان ہر مسلمان کو ہونا ہے، اور ہر مسلمان کو اس کے اوپر ایمان ہونا obligatory ہے. تقدیر کے اوپر ایمان میں امام القیم رحمہ اللہ نے قدر کے 4 لیولز کو ایکسپلین کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہر معاملے میں اس کی پیدائش سے بھی پہلے، یعنی ہر چیز کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کیا ہوگا.
چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو, کسی بھی کی پیدائش ہو یا ہر چیز, جیسے بارش ہے, ہوا ہے, زندگی ہے یا انسان کا عمل ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, فرما برداری کریں گے, نافرمانی کریں گے, سب چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی تھا. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, نہیں جانتا ہے مگر صرف وہی یعنی اللہ تعالیٰ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو صحرا میں ہے اور سمندر میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور نہیں کوئی پتا گرتا ہے لیکن وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور دانے جو زمین میں کے اندھیرے حصوں میں گرتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور کوئی تر یا خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی چھوٹی چیز ہو, بڑی چیز ہو, اندھیروں میں ہو یا زمین کے اوپر ایک پتا بھی گرتا ہے, تو سب چیز کا کمپلیٹ علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کی نالج کمپلیٹ ہے, کیونکہ ہم جو ہے تھوڑی دیر پہلے لیے لیس کمثلہ شیء, ہم اللہ تعالیٰ کو خود سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کا علم کیا ہے, بہت لمیٹڈ ہے. انسان کو صرف وہ پتا ہوتا ہے جو سامنے ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر مائنیوٹ چیز کا علم ہے. اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یا پھر یہ ساری چیزوں کے کریشنز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا. ٹھیک ہے, دین اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں کو ریکارڈ بھی کیے, جیسے یہاں پہ الا فی کتاب مبین آیا ہے. یہ لوح محفوظ میں اور اس جو ہے آیت کے علاوہ پر بھی انیومریبل آیتوں میں آتا ہے کہ لوح محفوظ میں ساری چیز بیفور دا کریشن آف اینی تھنگ, کوئی بھی چیز کریٹ ہونے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب چیز لوح محفوظ میں ریکارڈ کر دی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 5000 سال پہلے تخلیق کرنے سے آسمان اور زمین کے سب کچھ ریکارڈ کر دیا, جب اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے کہاں تھا, پانی کے اوپر تھا. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیا. اب یہ جو ریکارڈنگ ہے یعنی جو لکھائی پڑھائی ہے وہ بھی 4 ٹائپ کی ہے. ایک لوح محفوظ میں سب کچھ پیدا ہونے سے پہلے, کریٹ ہونے سے پہلے جو ہے کر دیا تھا. پھر انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک لیول ہو گیا لوح محفوظ میں. دین یہ سیکنڈ ریکارڈنگ کب ہوئی, جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ وہ کتنے دن جیے گا, کیسے زندگی گزارے گا, کیا کچھ کرے گا, یہ سب کچھ جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے. دین تھرڈ ایئرلی حساب بھی ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کے دن ہوتا ہے. آگے آنے والے سال میں اس انسان کے ساتھ کیا کیا ہوگا, یہ سب لیلۃ القدر کے دن بھی ہوتا ہے. دین ڈیلی ریکارڈنگ بھی جو ہوتی ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں, ہمارے ڈیلی ریکارڈنگ کرتے ہیں. کل یومن ہوا فی شان, جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے. تو اب ایک تو ریکارڈنگ ہو گئی لوح محفوظ میں ساری چیزوں کے کریشن سے پہلے, ایک ہو گئی جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ایک ایئرلی حساب لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے ڈیلی بھی ہوتا ہے. تو یہ ریکارڈنگ جو ہے ہماری تقدیر کی ہوتی ہے. دین اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے کوئی چیز یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو الاؤ نہیں کرے کوئی چیز ہمارے ساتھ ہونا, تو وہ ہونا پاسبل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ہم کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے, سامنے والا ہم کو کسی طرح, اکثر ہوتا ہے وہ فلاں ایسا کر دیا, فلاں نے دیکھ دیا, فلاں نے جادو کر دیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا, تو اس طرح ہوتا ہے, رائٹ. لیکن ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, وہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہونے کے لیے الاؤ نہیں کرتے. بھلے ہی کوئی ہمارا قتل کرنے کے لیے آئے, وہ ہم کو ٹارگٹ کرے, ہم کو جو ہے شوٹ بھی کرے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ
टारगेट को हम तक हिट करने के लिए अगर अलाउ करें तभी वो चीज होती है, अदरवाइज वो चीज नहीं हो सकती है। अगर अल्लाह ताला अलाउ नहीं किए तो सामने वाले के इरादे में रुकावट आ जाती है या कोई ना कोई चीज बीच में आ जाती है। ठीक है, ये चीज जो है हमें याद रखना है कि जो भी हमारे साथ चीज होती है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होती है, और अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, सब क्रिएट किया है। हर चीज के एग्जिस्टेंस में आने के पीछे अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला की मर्जी है। जैसे सूरह ज़ुमर आयत नंबर 62 में आता है अल्लाहु खालिक़ु कुल्ल शैइन, हर चीज को पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। सूरह कमर आयत नंबर 49 में आता है इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर चीज को कदर के साथ पैदा किया। अब आप कहेंगे कि हर चीज अल्लाह ताला की मर्जी से होती है, तो ये क्वेश्चन सबके जहन में आती है कि अल्लाह ताला जो है जो होना है लोहे महफूज में लिख दिए, माँ के पेट में हमारी तकदीर लिख दिए, लैलतुल क़द्र के दिन हमारी तकदीर लिख दिए, और सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला अलाउ करते हैं तो कोई चीज होती है, अल्लाह ताला अलाउ नहीं करते तो नहीं होती। तो थोड़े लोग ये कहते हैं कि फिर हमारी मर्जी का क्या फायदा, अगर हम सही भी कर रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की मर्जी से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आया कभी जहन में आपके? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जिसको हमको समझना है, ठीक है, तकदीर की। तो अब अगर ये सवाल आता है तो अब इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये है कि इंसान के जो आमाल होते हैं, यानी जो हम जो कुछ भी करते हैं वो फ्री विल से, अपनी चॉइस से होते हैं। अब हम जो कोई अमल करते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक क्या होती है करने वाले की मर्जी, ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रही हूं, मैं कोई अमल कर रही हूं तो करने वाले की मर्जी, और सेकंड करने वाले की खुदरत, यानी वो करने वाला इंसान वो अमल या वो एक्शन के लिए केपेबल भी होना चाहिए। जैसे अगर अब एक 10 किलो का पत्थर रखा हुआ है सामने, मैं कहूंगी आपको उठाओ, आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं उठाना है, तो अब यहाँ पे किस चीज ने आपको रोका हुआ है? आपकी मर्जी ने रोका हुआ है, आपकी फ्री विल ने जो है आपको रोका हुआ है, आपकी चॉइस ने जो है आपको रोका हुआ है। अब फिर जो है मैं कहूंगी कि पत्थर उठाओ, तो आप क्या करते हो? पत्थर को फौरी उठा लेते हैं। तो आप किस वजह से पत्थर को उठाए? आपकी मर्जी थी, इस वजह से पत्थर उठाए, राइट। अब एक थर्ड सिचुएशन है, मैं आपसे कहती हूँ कि पत्थर उठाओ, आप कहेंगे कि हाँ मैं उठाती हूँ। उसके बाद आप पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वो कोशिश में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी कुव्वत नहीं है कि आप वो पत्थर उठा सके। तो यहाँ पर फ्री विल या फ्री चॉइस में यस था, लेकिन किस चीज ने जो है आपको रोका था वो पत्थर उठाने से? वो कैपेबिलिटी या फिर खुदरत। तो अब ये जो एबिलिटी है या बीइंग केपेबल है या खुदरत है, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। गॉट माय पॉइंट? जब जो है इंसान का कोई अमल होता है उसमें दो चीजें, दो फैक्टर्स होती हैं, एक करने वाले की मर्जी और दूसरी एक अल्लाह ताला की मर्जी। करने वाला जब जो है अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है और अल्लाह ताला अलाउ करते हैं तो फिर उसको वो खुदरत होती है करने की, और करने वाला अपनी फ्री विल से जो है पीछे हट जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी से पीछे हट जाता है अगर वो केपेबल हो, ठीक है। तो अब ये जो कैपेबिलिटी होती है या जो एबिलिटी होती है करने की, अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होगी तो अल्लाह ताला वो जो पत्थर का मैं एग्जांपल ली, अल्लाह ताला पैरालाइज कर देगा या फिर जो है वो चाहकर भी जो है वो काम नहीं करेगा। तो इंसान को अल्लाह ताला क्या किए हैं? फ्री विल, अपनी मर्जी, अपनी चॉइस से करने का इख्तियार दिए हैं कि ये करो या नहीं करो, तुम अपनी मर्जी से करो। और इंसान जो फ्री विल से करता है या अपनी मर्जी से या अपनी चॉइस से जो है जो अमल करता है, उसके हिसाब से उसका आमाल का जो है हिसाब किताब होगा और वो जन्नत और जहन्नुम में जाएगा। कुरान में कई जगह आता है कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो सबके सबको हिदायत पर कर देते, यानी अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी कि अल्लाह ताला जो है सबको हिदायत के ऊपर कर दे। तो लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे। अल्लाह ताला क्या किए? इंसान को फ्री विल, फ्री चॉइस दिए कि तुम अपनी मर्जी से हिदायत को चूज करो। हमको जरिए दिए, अच्छा बुरा
جو ہے چوز کرنے کی صلاحیت اور سمجھ دی، گائیڈنس کے لیے قرآن اور رسول بھیجے، اور جو ہے کہا کہ تم اپنی چوائس سے، اپنی فری ول سے، اپنی مرضی سے ہدایت کو چنو۔ اب آپ کہیں گے یہ سب چیز تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اسی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہے۔ نہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے ڈفرنس ہے۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے ہم اکارڈنگ ٹو دیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم کو فری ول، فری چوائس جو دیے ہیں، اپنی مرضی سے ہدایت کو جو سلیکٹ کرنا ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے اوپر اعمال کا حساب ہوگا اور اعمال کے پیچھے اگین نیتیں ہوں گی جو ہم پہلی حدیث میں دیکھے تھے، تو اس حساب سے ہم جو ہے کوئی عمل کرتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جو ہم کرنے والے ہیں اپنے فری ول اینڈ فری چوائس سے، وہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ سمجھے آپ میری بات؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کو اٹس ویری کنفیوزنگ اینڈ ویری جو ہے سینسٹیو ٹاپک آلسو، میں اس کو پھر سے سمجھاتی ہوں۔ ہم جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنے ایکشنز جو ہے یا پھر اپنا کام نہیں کر رہے، ہم وہ کر رہے ہیں لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے جو ہم کرتے تھے، کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کا ایگزامپل ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر بچہ جو ہے کچھ کرنے والا ہے تو ہم پہلے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مجھے تو معلوم تھا یہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیسے معلوم تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کے حالانکہ انسان کا علم تو لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم تھا اس لیے بچہ کام نہیں کیا، یا بچہ جو ہے اپنے فری ول اور فری چوائس سے کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بچوں کے بارے میں جیسے ہم کبھی کبھی اسٹیٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے ہم کو تو معلوم، پکا مجھے معلوم تھا یہ کرنے والا ہی نہیں ہے، یا پکا مجھے معلوم تھا یہ تو فلاں کرنے والا ہے۔ تو اب جو بچہ کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے فری ول اینڈ فری چوائس سے وہ کام کیا یا کام نہیں کیا، وہ اپنی چوائس سے کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو جو معلوم ہے وہ آپ کا علم ہے، آپ کے علم سے جو ہے آپ کو معلوم ہو گیا تھا وہ کام کرنے والا ہے نہیں کرنے والا ہے۔ تو آپ کی نالج کا ایفیکٹ اس کے ایکشنز پہ نہیں تھا، لیکن اس کے ایکشنز کیا تھے وہ آپ کو نالج تھی۔ سملرلی ہم کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے یا نافرمانی کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ پہلے ریکارڈ کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور ایگزامپل میں دیتی ہوں۔ اب کوئی انسان ہے جو مرنے والا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آئی ایم سوری، اب اس کی زندگی نہیں ہے، وہ مر گیا۔ اب وہ انسان اگر مر گیا تو کیا ڈاکٹر کے کہنے سے مرا یا اس کی زندگی ختم تھی اور اس کو موت تھی اس لیے جو ہے وہ مرا؟ وہ جو ہے ڈاکٹر کے کہنے سے تو نہیں مرا، رائٹ؟ وہ ڈاکٹر اپنی نالج سے بتایا ہے کہ یہ انسان مرنے والا ہے۔ سملرلی اللہ تعالیٰ کو علم تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم نافرمانی کریں گے یا ہم جو ہے فرما برداری کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا ہم زندگی کیسے گزاریں گے، وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو کیسا ہے، کمپلیٹ ہے، تو وہ علم سے اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے لکھ کر رکھے تھے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو آل آف یو۔ دین فائنلی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم پچھلی حدیث نمبر 1 میں لیے تھے کہ انٹینشنز کے جو ہے حساب سے ہم کو اجر ملے گا۔ جیسے اس میں تہجد کی نماز کے بارے میں ہم لیے تھے کہ اگر ہماری نیت ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہم جو ہے ہماری نیند کھلے گی، ہماری آنکھ کھلے گی اور ہم تہجد پڑھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ ہم تہجد پڑھیں تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے، نیند ہمارے اوپر جو ہے غلبہ پا لے گی اور ہم سو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ہماری ول، ہماری چوائس اور ہماری انٹینشن سے ہمیں ثواب یا پھر اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، تہجد پہ اٹھنے کا میں ریپیٹ کروں، ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتائی کہ ہم جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہماری ول، یعنی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سب چیز لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے، تو پھر ہم وہی کریں گے جو ریکارڈڈ ہے، جو آلریڈی لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نالج سے
کیا کیے ساری چیزیں لکھ دیے, اور ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی فری ول سے, فری چوائس سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کوئی بھی چیز اٹ ہیپنز جب اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ہونا الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب ہماری ول بھی ہے, ہماری چوائس بھی ہے, ہماری مرضی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو الاؤ کرنا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں کے بعد ہی کوئی چیز جو ہے ہوتی ہے. تو اب اس کو جو ہے ہم پچھلے حدیث میں لیے تھے, تہجد کے جو ایکسپلینیشن ہے اس میں ہم لیے تھے, انما الاعمال بالنیات کی حدیث میں ہم لیے تھے کہ اگر ہم رات کو تہجد کی نیت کر کے سوئے لیکن ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم اٹھ نہیں پائے, تو ہماری جو ہے ڈیلی جو ہے عادت تھی تہجد پڑھنے کی, تو جسٹ بیکاز ہماری انٹینشن ہے, جسٹ بیکاز ہماری نیت ہے, اس لیے کیا ہوگا کہ ہمارے لیے, ہم سو گئے تھے, آنکھ نہیں کھلی تھی, لیکن ہمارے لیے وہ اجر لکھا جائے گا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلی کسی دن, وہ نہیں کھلتی, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دن سو جائیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دن آرام کر لیں, تو پھر ہماری آنکھ نہیں کھلتی, رائٹ. لیکن ہماری انٹینشن کی وجہ سے, اور ہم اپنی ول, اپنی وش اور اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے, تو اس کا اجر اور اس کا ثواب, حالانکہ وہ چیز نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی ہے کہ ہم وہ نہیں کریں, لیکن اس کا اجر اور ثواب ہماری وش, ہماری ول اور ہماری مرضی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے. کلیئر؟ اب اس تقدیر کے اوپر جو ایمان ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ابھی میں تقدیر کے کافی جو ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی. اس تقدیر پر یقین جو ہوتا ہے, سب سے پہلے تو یہ اوبلیگیٹری ہے, اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور اس کے فائدوں میں کیا ہے, سب سے پہلے ہم شرک سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تمام شریکوں سے کاٹ لیتے ہیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے, اس کے سامنے جھک جانا ہے. یہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. دین سیکنڈ, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور خود پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں یا کسی اور سے توقع نہیں کرتے ہیں. اپنے حدود میں کوشش کرتے رہنا ہے, کیونکہ ویسے بھی حدیث ہے کہ اونٹوں کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, یعنی اپنی کوشش کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے حدود میں, اپنے جو ہے لمیٹیشنز میں اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. دین تیسرا, تکبر نہیں کرتے, کیونکہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو ہم کو ملا ہے, ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس میں. تو ہم اس سے تکبر نہیں کرتے, ان ٹرن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تھینک فل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے گریٹفل ہوتے ہیں. دین اطمینان اور سکون ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ جب ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے سب کچھ, ہر اچھائی یا برائی ہم تک تبھی پہنچ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اس میں ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نوز واٹ از بیسٹ فار می, یہ جو ہے سکون ہو جاتا ہے, کوئی فیئر نہیں ہوتا. یعنی اکثر جو ہے ہمیں ایک پریشانی, ایک فیئر ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہونے والا ہے, مجھے ملے گا نہیں ملے گا, میں کل بھوکی تو نہیں رہوں گی, مجھے پیسے تو نہیں ہوں گے, ملیں گے نہیں ملیں گے, مجھے ریزلٹ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. تو جب, یا پھر فلاں یہ لے لے گا, فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا, فلاں میرے ساتھ ایسا کرے گا. جب تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میں کبھی بھوکی نہیں سوں گی, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو پھر یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں پکڑ لوں, صرف اس سے دعا کروں. کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی فیئر نہیں ہوگا, صرف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر الاؤ کریں گے تو وہ نقصان مجھ تک پہنچے گا. تو اس سے اچھا کیا ہے, میں بجائے اس کے کہ میں کسی چیز سے ڈروں, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگوں, تو یہ خوف نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد, اور جو میرے نصیب میں ہے وہ کسی حال مجھ تک پہنچ کر ہی رہے گا, کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ میں کچھ بھی کر لوں میں حاصل نہیں کر سکتی. وہ یہ سوچ لیں گے, چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ کچھ ہو, مال سے ریلیٹڈ کچھ ہو, پیسہ ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, کچھ بھی ہو. جب تقدیر کے اوپر ایمان پکا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کی فکر نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ
جو ہے ہم کو جو پیدا کیے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بے معنی بے فائدے دنیا نہیں بنایا ہے بلکہ مقصد کے ساتھ سب کچھ بنایا ہے، تو ہم اپنا کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرتے جانا ہے، زندگی گزارتے جانا ہے، پھر توکل اور مدد سے اس سے مانگتے جانا ہے۔ تو پھر حدیث میں جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ آئی ہوپ دس از کلیئر فار آل آف یو۔ تو اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال صدقت، تم نے سچ کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا قال اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کہا۔ اب جنرل میننگ احسان کا تو یہ ہے کہ کسی چیز کو بیوٹیفائی کر کے کرنا، بیوٹیفلی کرنا، خوبصورتی سے کرنا، اور احسان کا معنی ویسے بھی جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کرنا، یعنی آپ کا احسان ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا احسان ہے کا مطلب ہوتا ہے جتنا کرنا تھا اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کر چکے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام احسان کے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے جنرل میننگ احسان کا کیا ہے؟ کوئی چیز بیوٹیفلی کرنا، حسن سے کرنا، اور جو ہے احسان کے مطلب جو ہے ویسے بھی ہم کو پتا ہے کہ کیا ہے احسان کا مطلب کہ جتنا حق ادا کرنا ہے اس سے زیادہ کرنا، لیکن یہاں پر ایک موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہے جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں احسان کا، وہ کیا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب یہ فیلنگ آ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ یعنی جب ہم کو صرف ایک انسان دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کیسے کام کرتے ہیں، اور جب یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ تو آگے حدیث میں اور ڈیٹیل میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سامنے ہے، یہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ امیجن کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس، یا ایٹ لیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھنا، وہ سامنے ہے تو ہم کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، جیسے ہو سکتا ہے کیمرے پر دیکھ رہا ہے یا کچھ، تو ہمارے ایکشنز میں جو ہے کتنا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو ہمیں کیسے عبادت کرنا ہے؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس لیول پر جو ہے نہیں پہنچے تو ایٹ لیسٹ ایسے کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے تعلق سے میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ایون آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ کہ کب وہ آئے گی ایگزیکٹلی۔ کیونکہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اب دیکھیے اکثر ایسے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ، فلاں ایئر، فلاں، nobody knows about قیامت کی وہ کب آنے والی ہے، یعنی ایگزیکٹلی کب آئے گی، کب دنیا ختم ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، تو پھر کوئی اور اگر اس چیز کو کلیم کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم اس کی نشانیاں ہی بتلا دو، یعنی قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دو۔ تو یہاں پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں میں کیا بتایا؟ سب سے پہلے بتایا لونڈیاں اپنی مالکوں کو جنم دینے لگے گی۔ اب پھر اس کے بعد دوسرا کہا تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کو چرانے والوں کو دیکھو گے، وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اب قیامت کی جو ہے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو نشانیوں کا یہاں پر ذکر ہے یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یعنی دجال کے آنے سے پہلے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں جو ہے ایسی ہوتی ہے، یا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو شاید سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ پارٹ جو حدیث کا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے ایکسپلین کا۔ ایون اسکالرز نے جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشنز دیے ہیں، اس کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ مجھے بھی بہت ڈیفیکلٹ پارٹ لگتا ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ تو اب اور پھر کوئی چیز جب تک واقع نہیں ہو جاتی ہم کو ایگزیکٹلی اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کہا گیا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ ہوں گی۔ اب
تب کے لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن اب جب یہ چیز ہو رہی ہے ایگزیکٹلی تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کپڑے پہننے کے بعد بھی برہنہ کیسی ہوگی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جب تک واقع نہیں ہو جاتی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو ایگزیکٹلی سمجھانا جو ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. جب ہو جائے گا واقع تبھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کیسے ہوگا وہ جو ہے سمجھ میں آئے گا. اور قیامت کی جو نشانی ہوتی ہے وہ نہ قابل تعریف ہوتی ہے, نہ اس کو جو ہے ہم برا کہہ سکتے ہیں. اٹس جسٹ اے سائن, اٹس جسٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب اس میں سب سے پہلے کیا بتایا گیا کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دینے لگے گی. تو اس میں اسکالرز نے اس کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کیا ہے. پہلے یہ ہے کہ خوب اسلام, کچھ نے اس کو ایکسپلینیشن میں یہ کہا ہے کہ اسلام خوب بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا, اسلام جب خوب پھیلے گا, خوب بڑھے گا تو بہت سارے ایکسپینشنز اور جو ہے کانکر جو ہے بہت پلیسز کو مسلمز کریں گے, تو اس میں جنگیں لڑی جائیں گی, اور جب جنگیں لڑی جائیں گی تو بہت ساری عورتیں جو ہے کیا ہوگا بطور قیدی آئیں گی, اور جب بطور قیدی جب وہ آئیں گی تو ان کا جو بچہ ہوگا وہ بچہ پھر کیا ہوگا اپنے باپ کے سٹیٹس پہ جائے گا, اور ماں جو ہے وہ بچے کی ہی غلام بن جائے گی. یہ ایک ایکسپلینیشن دیا گیا. دوسرا ایکسپلینیشن یہ دیا گیا کہ انسان کی خرید و فروخت یعنی اتنی کامن ہو جائے گی کہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ہی ماں کو خریدے گا. یہ ایک ایکسپلینیشن دیا گیا. ایک ایکسپلینیشن یہ دیا گیا کہ ایک عورت کو بار بار بیچا جائے گا یہاں تک کہ اس کا بچہ اس کو خرید لے. یہ ایک ایکسپلینیشن دی گئی. اور ایک ایکسپلینیشن یہ دی گئی کہ اب یہاں پہ کیا کیا گیا, کہا گیا لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دینے لگی. یعنی ایک ایکسپلینیشن میں یہ بھی آتا ہے ڈس اوبیڈینس آف چلڈرن, یعنی بچے اتنے نافرمان ہوں گے کہ اپنی ماں کے اوپر مالکوں جیسا جو ہے سلوک کریں گے. یہ جو ہے ایکسپلینیشن دی گئی ہے, لیکن ایکچولی کیسا ہوگا یہ قیامت کے وقت جب یہ چیز ہو جائے گی تبھی ایگزیکٹلی ہم کو سمجھ میں آئے گی. پھر نیکسٹ پارٹ میں یہ بتایا گیا کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے, وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے. یعنی اب یہاں پہ جو ڈسکرپشن بکریوں کے چرواہے ہیں یعنی غریب لوگ, تو غریب لوگ بھی کنسٹرکشنز میں کمپٹیشن پہ اتر آئیں گے, یہ کہا گیا ہے. اور جو بدو لوگ ہوتے ہیں, جو چرواہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی جو ہے ان کو پروڈکٹیو چیزوں میں پیسے کیسے, کیونکہ نااہل ہوں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیسے کہاں انویسٹ کرنا ہے. ایک تو یہ ہوگا غریب کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا یا نااہل ناسمجھدار کے پاس پیسہ آ جائے گا, تو وہ پیسوں کو پروڈکٹیو چیز میں استعمال کرنا اس کو نہیں معلوم ہوگا, تو اس کے پاس جو پیسہ آ جائے گا وہ یہ کمپٹیشنز میں کنسٹرکشنز میں جو ہے انویسٹ کرے گا. اور کئی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ شان و شوکت کے کنسٹرکشن سے منع کیا گیا ہے. تو اب یہ ہونے کے بعد حدیث کے آگے حصے میں آتا ہے, اس کے بعد وہ سائل چلا گیا, یعنی وہ سوال کرنے والے جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ چلے گئے. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر تم جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیس کرنے کی کوشش نہیں کی یا اپنی مرضی سے بتانے کی کوشش نہیں کی. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ وقت کے بعد سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کیوریوسٹی, بہت حرص تھی علم کی, تو وہ آخری ٹائم تک بیٹھے. پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے, یعنی گیسز نہیں کیے, مرضی سے نہیں کیے. وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسر کے لیے ویٹ کر رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی علم نہیں ہے تو ہمیں بھی قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں اس کا جواب جو ہے ڈھونڈنا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو دین میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوگی؟ اسلام, ایمان, احسان, یہ تینوں چیزیں انکلوڈ ہوگی, تبھی دین جو ہے مکمل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.